السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے کسی شہر کی ایک مسجد میں کچھ سوگوار افراد گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے، ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات برائے کرم آ کر دعا فرما دیجیے۔ جب سب گھر پہنچے تو ایک جوان عورت کی لاش کمرہ میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک کن کھجورے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر مارے خوف کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا، یہ میت کا عذاب معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، آؤ مل کر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ و استغفار کر کے گڑ گڑا کر اور رو رو کر کافی دیر تک دعا مانگی۔ بالآخر وہ خوفناک کن کھجورے لاش کا گھیراؤ چھوڑ کر ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے میت کی تجہیز و تکفین کی ترکیب بنی۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت سارے خوفناک کن کھجورے قبر کے ایک کونے میں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جوں توں قبر کو بند کر کے وہاں سے لوگ رخصت ہوئے۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، یہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی، اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر یہ پروگرام اور گانا کہاں روز روز آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ عذاب اسی سبب سے ہوا۔ رمضان المبارک کی ایک شام ماں نے ٹی وی دیکھنے میں مشغول اپنی بیٹی سے کہا، آج افطار کے لیے مہمان آنے والے ہیں، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اس نے جواب دیا، امی آج ایک خصوصی پروگرام آ رہا ہے، میں وہ دیکھ رہی ہوں۔ ماں نے پھر حکم دیا مگر اس نے انسنی کر دی۔ ماں کی مداخلت سے بچنے کے لیے وہ اوپر کے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ افطار کے وقت ماں نے آوازیں دی مگر جواب نہ ملا۔ اوپر جا کر دستک دی مگر جواب نہ ملا۔ اب وہ گھبرا گئی اور اس نے شور مچا کر گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ یہ دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ جوان لڑکی ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ پڑی ہے۔ جب ہلا جلا کر دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ کوہرام مچ گیا۔ جب لاش اٹھانے لگے تو نہ اٹھائی جا سکی۔ ایسا محسوس ہوا کہ گویا تنو وزنی لاش ہے۔ اتفاق سے وہاں سے ہٹانے کے لیے کسی نے ٹی وی کو اٹھایا تو لاش ہلکی ہو گئی اور لوگوں سے اٹھ گئی۔ اب جب ٹی وی اٹھاتے تو لاش اٹھتی اور رکھ دیتے تو لاش وزنی ہو جاتی۔ بہرحال جوں توں تجہیز و تکفین کے مراحل طے ہوئے۔ اب جنازہ اٹھانے لگے تو وہ کسی صورت سے نہ اٹھا۔ جب ٹی وی اٹھایا تب کہیں اٹھا۔ آخر کار ایک صاحب آگے آگے ٹی وی اٹھا کر چلے اور پیچھے پیچھے جنازہ۔ نماز جنازہ کے بعد تدفین ہوئی تو لاش باہر نکل پڑی۔ لوگ گھبرا گئے۔ پھر جوں توں اتارا مگر ایسا ہی ہوا۔ بالآخر جب ٹی وی قبر میں رکھا تو لاش باہر نہ نکلی، لہٰذا ٹی وی کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ پاکستان کے کسی شہر کے ایک گھر میں وی سی آر پر سارا گھر فلم بینی میں مصروف تھا، جبکہ ایک لڑکی تلاوت قرآن پاک میں مگن تھی۔ چھوٹی بہن نے آ کر کہا، باجی بہت اچھی فلم لگی ہے، تم بھی آؤ نا۔ چنانچہ وہ قرآن کریم میں نشانی لگا کر آئی اور فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ فلم ختم ہوئی تو پھر وہ تلاوت کے لیے آئی۔ یکا یک تقریباً 6 انچ لمبی چھپکلی کہیں سے آ نکلی اور اس نے جست لگائی اور اس کے ماتھے پر چپک گئی۔ مارے دہشت کے لڑکی چیخ مار کر گری۔ گھر کے تمام افراد گھبرا کر اس کی طرف دوڑے اور کسی لکڑی کے ذریعے اس چھپکلی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے کہ دوسری مصیبت آ گئی، اور وہ یہ کہ اطراف سے بہت ساری چھپکلیاں نکلنے لگیں اور سب نے اس لڑکی پر یک بارگی ہلہ بول دیا۔ لڑکی خوف سے چلاتی رہی۔ گھر کے تمام افراد حیران و ششدر کھڑے دیکھ رہے تھے۔
اس لڑکی نے سب کی آنکھوں کے سامنے چیختے ہوئے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ مرحومہ کی تدفین کے بعد فاتحہ پڑھ کر لوگ جو ہی پلٹے کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ سب نے بے اختیار مڑ کر جو دیکھا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ مرحومہ کی قبر شک ہو چکی تھی اور اس لڑکی کی لاش کے ٹکڑے اچھل اچھل کر باہر گر رہے تھے۔ تمام لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاں، کسی کو وسوسہ آیا کہ فلم سب نے مل کر دیکھی، مگر ان میں جو لڑکی تلاوت قرآن کی شوقین تھی، آخر اسی پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ نیز کروڑوں مسلمان آج کل فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور ان میں سے روزانہ ہی کئی افراد فوت ہوتے ہیں، ان کا عذاب کیوں نہیں نظر آتا؟ ان وسوسوں کا جواب یہ ہے کہ ثواب یا عذاب دینا اللہ رب العزت عز و جل کی مرضی پر ہے۔ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے، اور اگر چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ کر سزا میں مبتلا فرما دے۔ ناظرین، ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ٹی وی سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔